يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومثال المرفوع من الفعل حکما، فعل مرفوع کی مثال جو حکمن مرفوع ہے، فعلی روایت جو حکمن مرفوع ہے، اس کی وضاحت فرماتے ہیں یفعل الصحابیو، کہ صحابی ایسا عمل کرے لا مجال للاجتہاد فیہ، جس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہ ہو، فَيُنَزَّلُ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو اتارا جائے گا، نازل کیا جائے گا، سمجھا جائے گا، نسبت کی جائے گی کہ یہ اس کے پاس نبی علیہ السلام سے یہ بات ان کے پاس تھی. جس طرح کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے فی صلاۃ علی فی الکسوف، صلاۃ کسوف کے بارے میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، فی کل رکعت اکثر من رکوعین، جس میں انہوں نے ایک رکوع کی بجائے 2 سے زیادہ رکوع کیے، رکوع کر کے پھر قیام کیا، قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر قیام کیا، قرات کی، پھر رکوع کیا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ذکر کرتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح یہاں ذکر کر دیا ہے، لیکن حضرت علی سے یہ جو روایت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ صلاۃ کسوف میں نہیں ہے، بلکہ یہ زلزلے کی روایت کے بارے میں، یہ زلزلے کی روایت کے بارے میں ہے. بلکہ حضرت علی کی روایت میں تو امام بہقی نے یہ صاف ذکر کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذالک فعل، کہ نبی علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا، نبی علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا. اور شاید اس سے مراد زلزلے کی روایت، جس طرح کہ زلزلے کے بارے میں ہی یہ بات خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام میں اور تلخیص الحبیر میں ذکر کی ہے. یہ بلوغ المرام ہی لے آئے نا، اس کی حدیث نمبر 499، بلوغ المرام 499. اب یہاں یہ ذکر کرتے ہیں وعنہ، یعنی حضرت ابن عباس سے ہے، انہ صلی فی زلزلۃ 6 رکعات و 4 سجدات قال ہاکذا صلاۃ الآیات، رواہ البہقی. وذکر الشافعی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مثلہ. اب یہ حافظ کیا ذکر کرتے ہیں حضرت علی سے زلزلے کے بارے میں. حافظ یہاں صلاۃ کسوف کی جس طرح انہوں نے ذکر کیا ہے یہاں نخبۃ الفکر میں، شرح نخبہ میں، کہ حضرت علی صلاۃ کسوف کی نماز پڑھائی اور اس میں انہوں نے 2 رکوعوں سے زیادہ رکوع اور 2 رکعتوں سے زیادہ رکعتیں پڑھی. رکعتوں سے مراد رکوع کے بعد پھر کیا ہے قرات، پھر رکوع، پھر اس کے بعد قرات. تو یہ روایت تو صراحتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہاکذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مرفوع حکمی تو نہ ہوئی نا. اگر یہ مراد ہے تو پھر یہ مرفوع حکمی نہیں ہے. جیسا کہ سنن الکبریٰ بہقی میں 3 جلد لائیں بہقی کی،
بحقی کی 3ری جلد۔ یہ کسوف شمس کی روایت حضرت علی سے لاتے ہیں۔ کسفت الشمس فصلی علی رضی اللہ عنہ للناس فقرا بیاسین و نحوها ثم رکع نحوا من قراءته سورہ ثم رفع راسه وقال سمع اللہ ثم قام قدر سورہ یدعو ویکبر ثم رکع۔ یہ ساری تفسیر بیان کرنے کے بعد راوی بیان کرتے ہیں ثم حدثهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذالک فعل، کہ صلاۃ کسوف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کیا۔ تو یہ حضرت علی سے روایت تو بحقی میں مرفوع حکمی ہے، فعلی مرفوع حکمی نہیں بلکہ مرفوع ہے فعلاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت علی نے۔ لیکن یہ جو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے یہ اصل میں زلزلے کی روایت ہے۔ زلزلے میں بھی حضرت ابن عباس کی روایت ذکر کر کے حافظ خود بلوغ المرام میں فرماتے ہیں وہی لفظ ہے ذکر الشافعی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ مثلہ، کہ اسی کی مانند حضرت علی نے، حضرت امام شافعی نے حضرت علی سے روایت کیا ہے۔ اور یہ اشارہ دراصل امام مسلم نے بھی کیا ہے صحیح مسلم میں، یہی اشارہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ روایت ذکر کر کے حضرت عبداللہ بن عباس کی پھر آخر میں لائے ہیں وعن علی مثل ذلک، امام مسلم نے بھی یہ کہا ہے وعن علی مثل ذلک۔ اور حضرت اپنے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کیا ہے مسلم کا صفحہ 299 ہے جلد اول، ہندی صفحہ، ہندی طبع جو ہے وعن علی مثل ذلک، اور یہی بات بلوغ المرام میں حافظ نے کہی ہے۔ اس لیے یہاں جو صلاۃ کسوف کے بارے میں انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ یہ مرفوع حکمی کی مثال دی ہے فعلی کی، یہ مثال محل نظر ہے، یہ مثال محل نظر ہے، کیونکہ یہ حکمی نہیں بلکہ حضرت علی سے تو یہ حکماً نہیں بلکہ حقیقتاً مرفوع ہے۔ مرفوع حکمی جو ہے وہ ہے کس کے بارے میں؟ زلزلے کے بارے میں، زلزلے کے بارے میں۔ اور اس کا اشارہ امام شافعی کے بعد حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ توفیق عطا فرمائے تو ہمیشہ آنکھیں کھلی اور دماغ کو کھلا رکھ کے پڑھا کریں۔ اب یہ نہیں کہ جناب حافظ ابن حجر کی یہ کتاب وہ ہے جن پر حافظ نے خود اعتماد کا اظہار کیا ہے، جس طرح کہ حافظ سخاوی نے الجواہر والدرر میں اور البدر الطالع میں علامہ شوقانی نے ذکر کیا ہے کہ حافظ کہتے ہیں مجھے جن کتابوں پر زیادہ اعتماد ہے وہ ہے فتح الباری، وہ ہے لسان المیزان، وہ ہے تہذیب، وہ ہے یہ کیا نام ہے شرح نخبۃ الفکر، ان کتابوں کا انہوں نے نام لیا ہے باقاعدہ، ان دونوں نے حافظ سخاوی نے بھی، اور ظاہر بات ہے حافظ سخاوی سے ہی علامہ شوقانی نے البدر الطالع میں یہ نقل کیا ہے حافظ ابن حجر کے ترجمے میں۔ اللہ اکبر کبھی، لیکن ایسے باعتماد کتاب میں بھی ان سے یہ تسامح ہوا ہے۔ انسان ہے نا لکل جواد کبا، ہر دوڑنا والا جو ہے نا وہ گر ہی پڑتا ہے، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے، سمجھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے جناب، سمجھے کوئی بات ہے؟ فرماتے ہیں وہ مثال المرفوع من التقریر حکماً، حکماً تقریری روایت کی مثال کیا ہے کہ این یخبر الصحابی ہو
انہم کانوا یفعلون فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا، کہ صحابی یہ بات فرمائے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ کرتے تھے، سمجھے نا۔ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ حُکْمُ الْمَرْفُوعِ، تو اس کو بھی مرفوع حکمی کہا جائے گا، اس کو بھی کیا کہا جائے گا؟ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ حُکْمٌ، اس کو بھی ہوگا حکم مرفوع کا، لیکن مرفوع حکمی کا، من جہت، اس جہت سے کہ ان الظاہر اطلاعہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کو کسی بات کی اطلاع ظاہر ہے کہ وہ نبی ہی دے سکتے ہیں، اور تو نہیں دیتا، نبی ہی کسی خبر، کسی مسئلے کے جائز ناجائز کی خبر یا اطلاع وہ کون دیتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں نے بتلایا تھا کہ اسی وجہ سے یہ تفسیر صحابہ کو بھی اہمیت اسی وجہ سے دی جاتی ہے کہ اس میں بھی یہ احتمال ہی ہوتا ہے، جیسے کہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول تفسیر میں ذکر کیا ہے، اور دوسرے حضرات نے بھی نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام کی تفسیر میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہوگی۔ اب اس کو مرفوع کبھی کیوں بیان کر دیتے ہیں؟ یہ ایسے ہی مسئلہ ہے، بسا اوقات یہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی روایت مرفوع بھی ہے، ایک روایت موقوف بھی ہے، بعض اوقات موقوف کی وجہ سے مرفوع روایت کو معلول قرار دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات محدثین کہتے ہیں کہ یہ مرفوعاً بھی صحیح ہے، موقوفاً بھی صحیح ہے۔ موقوفاً اس لیے کہ وہ انہوں نے بطور فتوے کے دیا ہے، موقوفاً یہ کہ انہوں نے یہ بطور فتوے کے دیا ہے، اور جہاں مرفوع بیان کی ہے وہاں انہوں نے روایتاً اس کو ذکر کیا ہے، سمجھے یا نہیں؟ یہ تطبیق وہاں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں اطلاعہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذالک لتوفر دواعیہم علی سوالہ عن امور دینہم، کیونکہ بہت سے اسباب تھے ان کے سوال کے، ان کے سوالات کے دینی امور کے بارے میں، دینی امور کے بارے میں وہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ سوال کر لیتے دینی بارے میں۔ بلکہ سوال سے بھی ایک وقت تھا، جیسے آپ نے پڑھا بھی ہے کہ صحابہ بہت کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے تھے، وہ اسی امید میں سکوت بسا اوقات اختیار کرتے کہ باہر سے کوئی اعرابی آئے، وہ آپ سے پوچھ لے اور ہمیں اس مسئلے کا پتہ چل جائے۔ یعنی یہ وہ نبی علیہ السلام کے احترام اور ادب کے طور پر کرتے تھے، یہ نہیں کہ جب ضرورت پیش آتی تھی اس وقت بھی وہ نظر انداز کر دیتے تھے۔ یعنی ایک مسئلہ وہ ہوتا ہے ضرورت پیش آئی اور صحابی نے اس کے بارے میں سوال کر دیا، ایک یہ ہے خواہ مخواہ معلومات حاصل کرنے۔ اگر ایسا ہو تو پھر کیا ہے؟ ایسا ہو تو پھر کیا ہے؟ اس قسم کے سوالات صحابہ کرام نہیں کرتے تھے۔ وہ اس قسم کے سوالات کے بارے میں کوئی اعرابی آئے گا، وہ پوچھے گا، جو پوچھے گا آپ جو بتلائیں گے ہمیں بھی پتہ چل جائے گا، خاموش رہتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے، پڑھا بھی ہوگا سورۃ حجرات میں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لا ترفعوا صوتکم اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اتنی دھیمی آواز سے گفتگو کرتے تھے کہ بسا اوقات خود نبی علیہ السلام کو پوچھنا پڑتا تھا تم کیا کہہ رہے ہیں، سمجھے نا؟ یہ ادب کا تقاضا تھا، یہ ادب کا تقاضا تھا۔ اور سب سے زیادہ مؤدب جو تھے
وہ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق صدیق تھے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق وہ رمز شناس تھے نبی علیہ السلام کے، وہ رمز شناس تھے نبی علیہ السلام کے۔ آپ نے اگرچہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، میری امت میں ہے کوئی تو وہ عمر ہیں، لیکن حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور انہی سے ابن قیم نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ محدث سے صدیقیت کا مقام بالا تر ہے۔ صدیقیت کا مقام وہ رمز شناسی کا ہے، وہ رمز شناسی کا ہے، اور الہام کا وہ کیا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء کی بات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک القائی کیفیت ہے، لیکن یہاں کیا کیفیت ہوتی ہے، خود آپ کے ایک فعل سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ فعل کیوں ہے۔ بھائی صلح حدیبیہ کے بارے میں یہ بات راز کھل گئی، حضرت عمر ہی تھے نا جو پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہی جو جواب حضرت ابوبکر صدیق نے دیا تھا، دونوں کے جواب میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کے رمز شناس تھے، بلکہ میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ امام غزالی کے ترجمے میں طبقات الشافعیہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تمام عقول جمع کیے جائیں تو سب سے زیادہ عقل و فہم اللہ ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور نبی کے مقام کو اگر کوئی صحیح طور پر سمجھتا ہے تو وہ خود اللہ رب العزت سمجھتے ہیں، یا ان کے بعد ابوبکر صدیق ہے، یا اللہ تعالیٰ ہیں یا ان کے بعد ابوبکر صدیق ہیں جو نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے فرماتے ہیں وَلِأَنَّ ذَلِكَ الزَّمَانُ زمان نزول الوحی، اس لیے کہ یہ دور، یہ وقت نزول وحی کا تھا۔ فَلَا يَقَعُ مِنَ الصَّحَابَةِ فِعْلُ شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی واقع نہیں جو نبی علیہ صحابہ کرام سے واقع ہو، کوئی فعل ہے اس کا صدور، اس کا وقوع صحابہ کرام سے ہو، وَيَسْتَمِرُّونَ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر عمل کرتے رہیں، إِلَّا وَهُوَ غَيْرُ مَمْنُوعِ الْفِعْلِ، مگر یہ کہ وہ کیا ہو، ممنوع نہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ممنوع ہوگا تو صحابہ کرام تو ہمیشہ اس پر عمل نہیں کرتے ہوں گے نا۔ تو یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ صحابہ کرام کا اس پر عمل کیے رکھنا یہ کیا ہے، مرفوع حکمی کی مثال ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور استدلال کیا کرتے ہیں، وقد استدل جابر و ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہما علی جواز العدل بانہم کانوا یفعلونہ والقرآن ینزل، اس سے استدلال کیا ہے۔ لیکن یہاں پھر ایک مسئلہ ہے کہ یہ روایت حضرت ابو سعید خدری سے منقول نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید کا نام لینے میں یہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ سے تسامح ہوا ہے، اور تعجب یہ ہے کہ یہاں ہی نہیں بلکہ اب النقط میں بھی انہوں نے حضرت ابو سعید کا نام لیا ہے اس روایت کے بارے میں۔ النقط میں بھی، نقط کا صفحہ نمبر 515 جلد اول ہے، اور یہ روایت حضرت جابر سے ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی
عنہ سے نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو سعید سے جو روایت ہے وہ تو یہ ہے، اصبنا سویًا فکنہ نازل فسألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اوا انکم تفعلون قالها ثلاثا۔ یہ چیز حضرت ابو سعید خدری کی جو روایت ہے وہ تو اس بارے میں ہے، جس طرح کہ خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے، اور فتح الباری کا یہ صفحہ نمبر 317 جلد 9 ہے، 317 جلد 9 ہے۔ حضرت ابو سعید کی روایت ان الفاظ سے ہے، ان الفاظ سے نہیں کہ کنہ نفعلو والقرآن ینزل، بلکہ ان کی روایت تو یہ ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کرتے ہو، افتفعلونہ، کیا تم یہ کرتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سمجھے بات؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو روایت ہے میں نے ذکر کی ہے، یہ سنن نسائی میں بھی ہے، یہ سنن نسائی میں ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِمَّا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَى عَنْهُ الْقُرْآنُ، اگر یہ عمل منہی عنہ ہوتا تو قرآن اس کے بارے میں وضاحت فرما دیتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی طرف سے وہی آ جاتی کہ یہ کام نہ کرو۔ فرماتے ہیں وَيَلْتَحِقُ بِقَوْلِ حُکْمًا، یہ جو میں نے حکماً مرفوعاً کی بات کی ہے، اس کے ساتھ وہ بات بھی، وہ قول بھی شامل ہو جاتا ہے ما ورد بصیغۃ الکنایہ، جو کنائی طور پر، اشارے کے طور پر صحابی ذکر کرتے ہیں فی موضع سیغ صریحہ بالنسبت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام پر جہاں صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی طرف صراحت کر دیتے ہیں، لیکن تابعی یا صحابی وہ صراحتاً نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرتے، لیکن وہ الفاظ اس بات کے مشر ہوتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے، مرفوع ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، کا قول تابعی عن صحابی، جس طرح کہ تابعی کا صحابی سے یہ کہنا یرفع الحدیث، صحابی کہتے ہیں تابعی صحابی سے روایت کرتے ہیں، اور صحابی کا نام لے کے کیا کہتے ہیں، یرفع الحدیث، وہ اس حدیث کو مرفوع بیان کرتے ہیں۔ اب اس میں قال رسول اللہ، فعل رسول اللہ، یہ تو نہیں ہے، لیکن یرفع الحدیث یہ اشارہ ہے کہ وہ مرفوع اگر کرتے ہیں تو کس کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ سمجھے بات؟ او یروی ہے، او ینمی ہے، یا وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا اس کو روایت کرتے ہیں، اور روایتاً او یبلغ بھی، اور رواہ، یہ سارے لفظ جو تابعی صحابی کا نام لے کے کہے تو پھر یہ کیا ہے، مرفوع حکمی ہے۔ اور یہ بات ایسی نہیں کہ جو صرف حافظ ابن حجر نے کہی ہو، بلکہ اصلاً یہ بات خطیب بغدادی نے الکفایہ صفحہ 415 پر کی ہے۔ الکفایہ میں یہ بات اصل میں وہاں بھی، کیونکہ سب روایت کے بارے میں سب سے بڑا مرجع جو ہے وہ خطیب بغدادی کی الکفایہ ہے، جس طرح پہلے بھی خود حافظ رحمۃ اللہ علیہ کہہ چکے ہیں، صفحہ 415 میں۔ سمجھے بات؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ وقد یقتصرون علی القول ما حذف القائل، اور کبھی وہ اختصار کرتے ہیں، نیچے رہ جاتے ہیں قول پر، ما حذف القائل، قائل کو حذف کر کے، وَيُرِيدُونَ بِهِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا اس سے مقصد کیا ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں۔
جیسے کہ ابن سیرین نے فرمایا ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال تقاتلون قوما قال تقاتلون قوما۔ اب یہ قال کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ مستقبل کی خبر ہے، اور مستقبل کی خبر سوائے نبی کے یا اللہ ذوالجلال والاکرام کے کوئی نہیں دے سکتا۔ سمجھے بات؟ لیکن یہاں پھر حافظ رحمۃ اللہ علیہ سے تسامح ہوا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، یہاں پھر تسامح ہوا ہے۔ یہ جو حافظ نے نقل کیا ہے عن ابن سیرین، یہ ابن سیرین کا قول نہیں ہے، یہ اعرج عن ابی ہریرہ سے مروی ہے، اور خطیب بغدادی نے خود اشارہ اسی کو کس سے کیا ہے؟ اعرج عن ابی ہریرہ سے ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر، جس طرح کہ الکفایہ کے صفحہ 416 پر ہے، 416 صفحہ، یہ ہندی طبع جو ہے الکفایات کی، یہ دیکھ عن الاعرج عن ابی ہریرہ روایتاً تقاتلون قوما صغار الاعین ظلف یعنی العنف کأن وجوہہم المجان المطرقہ۔ یہ تو ساری علامتیں ہمارے چائنا پہ اترتی ہیں، بلکہ ایک روایت میں لا تقوم الساعہ حتیٰ تقاتلون الترک صغار الاعین حمر الوجوہ، سرخ چہرے چھوٹی آنکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سمجھ گیا بات؟ تو یہ روایت کس سے ہے؟ اور بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی یہ حضرت امام اعرج سے ہی ہے، ابو زناد الاعرج سے۔ بخاری کا رقم نمبر 2928 ہے، اور مسلم کی روایت ہے، اور فتح الباری میں یہ روایت بھی اسی طرح تفصیلاً جلد 6 صفحہ 104 میں ہے۔ فتح الباری میں جلد 6 صفحہ 104۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ۔ تو اس قسم کی سبقتیں، جیسے سبقت لسانی ہوتی ہے نا، سبقت قلمی بھی ہوتی ہے، ہاں، سبقت لسانی کی طرح سبقت قلمی بھی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ آپ کو بھی شاید تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ نام کچھ لکھنا چاہتے ہیں، لکھ کوئی اور رہے ہیں۔ مجھ سے تو یہ اکثر ہو جاتا ہے، کے کی جگہ کے لکھنا ہوتا ہے، نون نے کی جگہ کے کی جگہ نو، کئی جگہ ایسے ہو جاتا ہے۔ جب دوبارہ پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ناموں کے لکھنے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، صفوں کے لکھنے سے غلطی ہو جاتی ہے۔ انسان بہرحال انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے کہ جو وہ لکھے وہ حتمی ہو، ہاں۔ وفی کلام الخطیب انہ اصطلاح خاص باہل البصرہ، خطیب کے کلام میں یہ ہے کہ یہ اہل بصرہ کی خاص کیا ہے؟ اصطلاح ہے۔ لیکن خطیب نے یہاں یہ بھی کہا ہے کہ ہوا خاص باحادیث ابن سیرین، اہل بصرہ میں سے ابن سیرین کا نام لیا ہے باقاعدہ، جس طرح کہ یہاں 418 صفحے میں ہم یہی ذکر کرتے ہیں نا، یحدث حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ قال قال الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ۔ اب یہ قال الملائکہ، ہاں، یہ قائل کون ہے؟ الملائکۃ تصلی علی احدکم۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے مراد قائل کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرشتے
جب تک نمازی اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے فرشتے اس کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ مرفوع حکمی کی مثال دی ہے۔ قل تو للبرقانی، میں نے بخاری امام برقانی جو استاد ہیں ان کے، ان سے کہا کہ احسب ان موسیٰ انا بذالک بہذا القول احادیث ابی سرین خاصہ فقال کذا تحسب۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا برقانی سے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو موسیٰ نے کہا ہے، راوی موسیٰ بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کہا ہے، تو یہ قول یہ خاص ہے کس کے بارے میں؟ احادیث و ابی ہریرہ، حدیث ابن سیرین خاصہ۔ فقال قضا تحسب، اسی طرح ہے جیسے کہ تم گمان کر رہے ہو۔ یہ اب 418 صفحہ میں ہے۔ اب آگے خطیب اس کی تائید کرتے ہیں۔ قلت وَيُحَقَّقُ قَوْلُ مُوسَىٰ هَذَا ما اخبرناہ ابو الفضل قال اخبرنا عبداللہ بن جعفر حدثنا یعقوب بن سفیان قال قال محمد بن سیرین کل شیء حدثت عن ابی ہریرہ فہو مرفوع۔ گویا کہ یہ تمام اہل بصرہ کا نہیں بلکہ محمد بن سیرین کا ہے، کہ محمد بن سیرین حضرت ابو ہریرہ سے جو روایتیں اس انداز پہ کرتے ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ مرفوع ہیں۔ تمام اہل بصرہ کی جو بات حافظ نے کی ہے، اور خطیب کا جو حوالہ دیا ہے کہ انہ خاص باہل البصرہ، خطیب نے اس کو اہل بصرہ سے نہیں بلکہ خاص ابن سیرین سے کہا ہے، جس طرح کہ آپ کے سامنے یہ صفحہ 418 میں خطیب کی عبارت آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سمجھ گئے بات بھائی؟ وَمِنَ الصِّيَغِ الْمُحْتَمِلَةِ، اور انہی صیغوں میں سے جو احتمال رکھتے ہیں کہ حدیث مرفوع ہونے کا، وہ قول الصحابی ہے، صحابی کا یہ قول ہے، من السنت قضا، من السنت قضا، سنت میں یہ ہے، وہ اس کو مرفوع قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے بلکہ کہتے ہیں من السنت قضا، سنت ایسی ہے۔ تو اس سے مراد صحابی کی کیا مراد ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حافظ کہتے ہیں کہ صحابی کا یہ قول فالاکثر علی ان ذالک مرفوع، اکثر کا قول یہ ہے کہ یہ حکمر مرفوع ہے۔ کہتے ہیں ونقل ابن عبد البر فیہ الاتفاق، بلکہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کیا کیا ہے؟ اتفاق نقل کیا ہے۔ ابن عبد البر نے ہی نہیں بلکہ حاکم اپنے امام بہقی نے بھی اس میں اتفاق نقل کیا ہے۔ اور یہ امام حاکم کا بہقی کا قول یہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں اور فتح الباری میں ذکر کیا ہے۔ فتح الباری کا صفحہ اول، انا صفحہ 195 جلد اول، اور نقط صفحہ 522 523 جلد 2۔ بلکہ بہقی سے بھی پہلے ان کا شیخ ہے امام حاکم، امام حاکم نے بھی یہی اتفاق کا دعویٰ کیا ہے، اور امام حاکم کے اتفاق کا ذکر وہ مستدرک میں ہے، جلد اول صفحہ 358، اور ان کی معرفت و علوم الحدیث صفحہ 22۔ سمجھ گئے بات ہے؟ ابن عبد البر کے علاوہ گویا امام حاکم، امام بہقی نے بھی
اس پر اتفاق کا دعویٰ کیا ہے۔ چلیں آگے، قال و اذا قالها غیر الصحابی ہے، اور اگر صحابی کے علاوہ کوئی اور کہے، تابعی کہے، فکذالک، تو وہ بھی حکماً مرفوع ہے۔ لم یضفہ الی صاحبہا، وہ اس کو صاحب یعنی اپنے صاحب جس نے اس کو بتلایا ہے صحابی نے، وہ اس سے نقل نہیں کرتا۔ کا سنت العمرین، جس طرح کے تابعی یہ کہے کہ عمرین کی، ابو بکر اور عمر کی سنت یہ ہے، سنت العمرین۔ اذا قال غیر الصحابی فکذالک ما لم یضفہ الی صاحبہا، صحابی تابعی بھی کہے تو وہ بھی مرفوع، الا یہ کہ وہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، جیسے تابعی یہ کہے کہ سنت العمرین یہ ہے، ابو بکر اور عمر کی سنت یہ ہے، سمجھے یا؟ وفی نقل الاتفاق نظر، وفی نقل الاتفاق نظر کہتے ہیں، لیکن یہ جو اتفاق کا دعویٰ کیا گیا ہے اس میں نظر ہے۔ فعن الشافعی فی اصل المسئلہ قولان، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں دو قول منقول ہیں۔ ذہب الی انہ غیر مرفوع، اور گئے ہیں اس کی طرف کہ یہ غیر مرفوع ہے، ابو بکر السیرفی۔ اس کو مرفوع نہ ماننے والوں میں کون ہے؟ امام شافعی کے دو قول ہیں، اور ابو بکر السیرفی بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ابو بکر السیرفی، اللہ اکبر، احمد بن علی الجساس ہیں ابو بکر السیرفی، نا اللہ معاف فرمائے، یہ محمد بن عبداللہ البغدادی الاصولی ہیں، السیرفی جو ہے محمد بن عبداللہ البغدادی۔ اللہ اکبر۔ اور کہا گیا ہے یہ اصولی اتنے ہیں، حتیٰ قیل انہ عالم بالاصول بعد الشافعی، طبقات الشافعیہ میں اس کے ترجمے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ امام شافعی کے بعد اصول کو سب سے زیادہ جاننے والے امام سیرفی تھے۔ یہ طبقات الشافعیہ میں ذکر کیا ہے سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے، جلد 3 صفحہ 186، جلد 3 صفحہ 186 میں۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ ابو بکر السیرفی من الشافعیہ و ابو بکر الرازی من الحنفیہ، اور ابو بکر رازی حنفیوں میں، اور ابن حزم اہل ظاہر میں۔ آگے واحتجوا بالسنہ، آگے ان کا جو استدلال ہے اور اس پر جو مزید نقد و جراح تبصرہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کریں گے، اللہ نے چاہا۔